ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ایسے نہیں بیٹھے تھے بیٹھے گے میں مطلب نہیں کرتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے فضل و کرم سے سیریل وائز پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 58واں درس ہے. ہم نے کل آپ سے بتایا تھا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اور قاضی عیاض بڑے پائے درجے کے عالم ہیں اور ایک اردو میں کتاب ہے قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ریٹائرڈ جج ہیں. کتاب کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ. مسئلہ کیا اہل حدیث ہے لیکن بہت ہی اونچے درجے کے عالم ہیں اور اچھے علماء ان کی کہی ہوئی باتوں کو ریکارڈ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی کا حضور نے تعارف کرایا ہے. زیادہ ایک ایک بات کو آپ غور سے سنیں کہ ہمارے نبی کس شان کے ہیں اور آپ نے اپنا انٹروڈکشن خود کیا کرایا ہے. یقینی بات ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کتنا بھی انٹروڈکشن کرائیں تو ہم اس درجے کا تعارف نہیں کرا سکتے جس درجے کا وہ بندہ ہے. لیکن اگر وہ ذات خود اپنا انٹروڈکشن کرائے اور پھر اس ذات کے بارے میں قرآن حدیث میں یہ موجود ہو کہ جو نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے اور نہ مبالغہ کرتا ہے. لہٰذا جتنی باتیں اللہ کے رسول نے نقل کی ہیں ایک ایک سونے کے حروف سے لکھی آنے والی ہیں. 17 جملے آپ نے بیان فرمائے. کتنے؟ 17. ہم ایک ایک جملے پر گفتگو کریں گے. کم سے کم 3-4 دن گفتگو چلے گی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کا اصل طریقہ کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ سنو. آپ نے فرمایا المعرفت راس و مال. اللہ کی معرفت ہماری کیپٹل ہے. اللہ کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں جاننا یہ ہماری اصل پونجی ہے. پہلا جملہ آپ نے یہ فرمایا. معرفت کسے کہتے ہیں؟ ایک معرفت تو صوفیہ کی اصطلاح ہے جو بہت اونچا درجہ ہے. اتنا اونچا درجہ ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو بھول بھی جاتا ہے کہ میں کیا ہوں. جو کچھ ہے وہ پروردگار عالم ہے، بقیہ سب کچھ بیکار ہے. ہم اپنی زبان میں تشریح کرنے کے لیے معرفت اللہ تو مالک ہے میں بندہ ہوں. اگر کسی آدمی کو اس بات کا شعور ہو جائے کہ میں بندہ ہوں اور اللہ اللہ ہے تو اس کا مطلب اس کو معرفت ہو گئی ہے. آپ سوچیں گے یہ سب تو ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں تو مالک ہے. 5 جگہ پر آ کر کے ہماری بندگی یعنی ہم بندے ہیں وہاں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. کتنی جگہ پر؟ اور ہر آدمی نوٹ کرتے رہے گا ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ مقصد اس پوری تقریر کا سیریل کا ہے اپنے آپ کو چیک اپ کرتے رہنے کا. 5 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بندہ ہیں یا بندے کے سرکل کو کراس کر کے کسی دوسرے سرکل میں کیا ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. سب سے پہلی پیسہ خوب آیا ہے. ایسے وقت میں ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھ رہے ہیں یا یہ کہ بندے کے سرکل کو کراس کر رہے ہیں. جتنا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے بنیاد میں پیسہ ہے. اگر ایک مرتبہ وہ سوچ لے کہ یہ پیسہ دینے والا 1 سیکنڈ میں چھین سکتا ہے تو وہ ظلم کا تالا اسی وقت اپنے اوپر لاک کر لے گا. لیکن جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو ہم ظلم کرتے ہیں. گویا کہ ہم کیا کرتے ہیں، بندے کے سرکل سے نکل کر کس کے سرکل میں داخل ہوتے ہیں،
کسی دوسرے کے سرکل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے پیسہ کتنا تھا؟ آپ سوچیں گے اللہ رسول کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم کو سنایا ہی یہ گیا ہے کہ اللہ رسول ہمیشہ فقر و فاقہ میں رہے۔ آج یہ بھی سن لو، احمد رضا خان صاحب نے ایک شعر کہا ہے، سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جبریل علیہ السلام چابی لے کر کے آئے دنیا کے خزانے کی، اور کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو یہ دنیا کی مال و دولت پسند ہے تو یہ چابی ہے، آپ اس کو پکڑیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن فاقہ کروں تاکہ اپنے رب کو خوب یاد کروں۔ تو مالداری میں دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی حدیثیں نقل کر رہا ہوں سب صحیح حدیثیں نقل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے رب سے دعا کر دوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے۔ اتنا مالدار ہونے کے باوجود دعا کر رہا ہے کہ اللہ ایک وقت فقر ہونا، ایک وقت کھانا ملنا، اور وہ بھی کھانا اس لیے ملنا تاکہ آپ کے یاد کرنے میں جسم میں اتنی طاقت رہے کہ آپ کو یاد کر سکتے، اور اگر وہ چیز بھی نہیں ہوتی تو کھانے کی عادت نہیں۔ تو سب سے پہلے کہاں معرفت چھوٹتی ہے؟ بندے کے پاس جب پیسہ آتا ہے۔ نمبر 2، جب بندے کے پاس عہدہ آتا ہے، منسٹر ہو گیا، فلاں ہو گیا، چیئرمین ہو گیا سوسائٹی کا، یہ دنیا بھر۔ آپ دیکھیں شروع سے لے کر آج تک، آدم سے لے کر آج تک جتنے دیندار دین کے پروگرام ہوتے ہیں، اسی محفل میں آپ اندازہ کر لیں 5% صرف مالدار لوگ بیٹھیں گے، 95% لوگ مالدار نہیں بیٹھیں گے۔ شروع سے کہانی چلی آ رہی، جب پیسہ آتا ہے، جب شہرت ملتی، عہدہ ملتی، تو سب سے پہلے اللہ کو ہم چھوڑتے ہیں۔ کس کو چھوڑتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ کوئی پروگرام آپ کر لیں، کبھی تفریحاً کوئی پہنچ جائے، ورنہ مالدار جلدی سے اوور۔ اب بتائیں اگر اس شہر کا کوئی MLA ہے مسلمان، اس کو بھی دین جاننے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جمعہ بھی جہاں پڑھتا ہوگا وہ ایسے وقت میں جاتا ہوگا جب امام خطبہ ختم کر کے اللہ اکبر کہنے جا رہا ہوگا۔ یہ کہانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، عہدہ دیکھو کیا ہے، سید الانبیاء ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، میں بندہ۔ یہ دوسرا مقام ہوتا ہے جہاں پر پروردگار عالم، جہاں سے بندہ بندے کے سرکل کو کراس کرتا ہے۔ نمبر 3، کبھی ہم بڑے جینیس ہو جاتے ہیں، دماغ بڑا ہمارا اونچا ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم کا جملہ نام نہیں نکل کریں گے ہمارے ڈر کے مارے، ایک محفل میں، شورا کی محفل میں ایک صاحب نے رائے دی، بڑی اچھی رائے دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اچھا تھا تو میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ دیکھا مشورہ ہو رہا ہے، ایک صاحب نے ایک مشورہ دیا، لوگوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ اتنی اچھی بات تھی تو سب سے پہلے میرے دماغ میں آنی چاہیے، تو میرے دماغ میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اچھی نہیں ہے۔ جب انسان کی کھوپڑی گھومتی ہے تو یہاں پہ جا کر کے پہنچتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ جتنے دنیا میں خدا کے منکر ہیں، کوئی لیبر خدا کا انکار نہیں کرتا، جینیس ہی خدا کا انکار کرتا ہے۔ کوئی عامل، کوئی لیبر، کوئی ڈی گریڈ کا، کوئی نچلا آدمی اللہ کا انکار نہیں کرتا۔ جتنے اللہ کے منکر ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جینیس، بڑے بڑے دگج قسم کے لوگ ہیں، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ دماغ، حالانکہ سوچنا چاہیے تھا وہ دماغ تم نے اپلیکیشن دے کر کے نہیں ریسیو کیا ہے، اور جس کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے ایک اچھا خاصا
दिमाग फेल हो गया, हम उसको चैन में बांध देते हैं, सब कुछ सही है, सिर्फ क्या है एक चीज घूम गई, वो 21वीं घुमाता है, वो दिखलाना चाहता है कि जिस पर तुझे बड़ा नाज है उसका रिमोट मेरे हाथ में, देख मैं अगर उसके साथ कर सकता हूं तो तेरे साथ भी कर सकता हूं, इस पर नाज नहीं करना। चौथी चीज इल्म है, ओए होए होए, सबसे खतरनाक चीज। मौलाना कासिम नानवती रहमतुल्लाह अलैह बानी दारुल देवबंद कहते हैं कि इल्म और तकब्बुर दोनों पैरेलल चलते हैं, बराबर बराबर चलते हैं। मौलाना सिराज साहब कैसे आपको माने, अभी हमसे कोई गलती हो जाए और आप इस महफिल में टोक दें, हमको कतई अच्छा नहीं लगेगा। कौन होते हैं आप मुझे बोलने वाले, मैं इतना बड़ा आलिम हूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया एक मसला, वक्त का इमाम है, मसला पूछा गया, उधर का लादरी नहीं मालूम बात क्या मसला है, फिर मसला पूछा गया दूसरा, उनका लादरी। बाद रवायत में आता है 40 मसले एक महफिल में इमाम मालिक कहते रहे कि मुझे मालूम नहीं, वक्त का इमाम है। इमाम आलिम कहते ही उसे हैं, आलिम से मुराद मौलवी नहीं, हर इल्म का जानने वाला कहते ही उसे हैं। जब जानता हो तो जानते हैं, बोला जानता है, जब नहीं जानता है तो फख्र से बोले नहीं जानता हूं। आप मुझसे सवाल करते हैं, मुझे 100% ट्राई करना है मौलाना सिराज साहब को कि आपकी बात का जवाब दें। हम ये नहीं कह सकते कि बाबू ये सवाल मुझे नहीं मालूम है, तो ही नहीं मालूम, हम बहुत बड़े ऊंचे आलिम हैं, कैसे बोलेंगे? इल्म आता है तब बंदा बंदे के सर्कल को क्या करता है, क्रॉस करता है। पांचवी चीज शोहरत। जब इंसान को शोहरत मिलती है, जितने बड़े करप्ट हो दुनिया में हैं, कौन लोग हैं? ऑटो रिक्शा वाला थोड़ा करप्शन करता है बेचारा, वो तो बेचारा दिन भर की रोजी रोटी, आज कुआं खोदेगा फिर पानी निकालेगा पी लेगा, फिर कल फिर कुआं खोदेगा फिर पानी निकालेगा पिएगा, परेशान है वो तो। फिर जितने शोहरत वाले हैं नहीं लोग हैं वही करप्ट हैं, वही करप्शन करते हैं। वो मौलाना साहब मोहतमिम से लेकर के मिनिस्टर तक है, सब शोहरत वाले लोग ही करप्शन करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मारिफतु, मारिफत अल्लाह की पहचान, रासो माली मेरी कैपिटल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इस बात पर गुजरी कि देखो भाई मैं बंदा, आज बड़ी कोशिश की जा रही है कि हुजूर को बंदे से निकालो और उलूहियत में क्या कर दो, दाखिल कर दो, इतनी कोशिश है। खासकर 2-3 सिफात तो ऐसी है, अल्लाह हर चीज देखता है, इस पर हमारा अकीदा है। अगर आपकी अकीदा किसी शख्स के बारे में, इस दीवार के पीछे कौन है ये हमको नहीं मालूम है, हत्ता कि मैं अगर अपने लेफ्ट झांक कर न देखूं तो ये मुझे नहीं मालूम कि कौन बैठा हुआ है। हमारा इल्म इतना है। यहां अल्लाह के रसूल के ये बात कही जा रही है कि वो सब कुछ जानते हैं। वो अपने लिए कहते हैं कि मैं बंदा हूं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बंदे के सर्कल से निकालो और निकाल करके किस में दाखिल करो, अल्लाह के सर्कल में दाखिल करो। और अल्लाह के रसूल अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का सबसे बड़ा बंदा हूं। और जहां जहां कंफ्यूजन था कि ये बंदा को लोग अल्लाह बोले, वहां अल्लाह होना कर को बंदा बोला, आपकी दवा फिर जिस जिस जगह पे कंफ्यूज होने के चांस थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद अल्लाह की सिफत रखते हैं, उन सब जगह पर अल्लाह ने वहां पर मोहम्मद भी नहीं कहा, बंदा कहा। मेराज जब कराई, मेराज इंसान के बस की बात तो नहीं। वहां कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई, बता रहा है ये बंदा है, घर पे पहुंचा हुआ है, खुदा नहीं है। यहां कंफ्यूज होने के चांस थे कि आपने इतना लंबा सफर कैसे कर लिया, इंसानी बस में नहीं है। परवरदिगार आलम कह रहा है यकीनी बात है इंसानी बस में नहीं है, लेकिन मेरे बस में, मैं ले गया हूं।
آپ کنفیوز نہیں ہو کہ یہ خدا کی صفت ان کے اندر داخل ہوئی ہے. پھر وہاں پر اللہ بات کرتا ہے, کہاں؟ عرش الہی پہ. وہاں بھی کہتا ہے, وہ بھی یہ بھی نہیں کہتا کہ محمد فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, ہم نے اپنے بندے کو وحی کی جو وحی کی. وہاں بھی لفظ بندہ استعمال کر رہا ہے. اب تیار پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اللہ پر, نبی پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں, نبی پر جب درود بھیجتے ہیں وہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ, اس کا بندہ ہے. کنفیوز نہیں ہونے کی ضرورت ہے اس کا بندہ. 2500 احادیث میں اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں کہا انی عبداللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر الزام لگا کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہوا. مجمع والوں نے گھیر لیا. مریم علیہ السلام پاک دامن. مریم علیہ السلام نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو, کہ بچے سے پوچھو. اب یقینی بات ہے کہ بچہ جب گود میں بول رہا ہے تو لوگ کنفیوز ہوں گے نا کہ اس کے اندر خدا کی صفت ہے. وہ بولتا کیا ہے؟ وہ بولتا ہے انی عبداللہ. بلایا بھی تو یہ جملہ بلوایا کہ گھر کے کمال بہت بڑا ہے گود میں بولنے کا, لیکن دیکھ بول تو یہ بول انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ. کہیں پر رب نے ہم کو, اللہ کے رسول نے ہم کو کنفیوز نہیں ہونے دیا. یہ ہماری ساری کوشش ہے کہ اللہ کے رسول کو بندے کی کیٹیگری سے نکال کر کے رب کی کیٹیگری میں داخل کریں. اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ صحیح ثابت نہیں ہو سکتا. المعرفۃ راس مالی, کہ اللہ کی پہچان ہی حقیقت میں میری کیپٹل ہے. میں نے اللہ کو پہچانا, وہ اللہ ہے اور میں بندہ ہوں. اور اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہے اس میں, بلکہ حقیقت میں عبدیت کی شان ہی یہ ہے, بندے کی شان یہ ہے کہ اس کے رگ و پے میں یہ اتر جائے کہ میں کیا ہوں, بندہ. یہ اللہ کے رسول نے بات فرمائی. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری چیز, ایک مرتبہ ایک حدیث کی حضور نے فرمائی انا عارفکم باللہ, صحیح حدیث, کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. ایک مرتبہ حضور سے آپ نے کہا اللہ سے ڈرو, بدو تھا, آ کر کے آپ نے بدوانہ انداز میں بولا. حضور نے فرمایا اس زمین پر مجھ سے زیادہ ڈرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ صاحب نے کہا انصاف کرو. کہا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کروں گا جس کے رگ و پے میں رب جو ہے وہ شامل ہے کہ ہر لمحہ مجھے واچ کرتا ہے. میں ایسی حرکت کروں گا تو کون انصاف کرے گا. پھر آپ نے فرمایا واشدکم لہو خشیۃ, اور تم سے سب سے زیادہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود کا تعارف ہے اپنے رب کے بارے میں. اوپر سے طرف پانی میں ہو جائے واٹر رکھیے رچا دے. دوسری چیز غور سے سنیے گا, یہ تو حدیث اتفاق سے ہاتھ لگ گئی. درس کی تیاری چل رہی تھی, میں نے کہا یہ بات ضرور پبلک میں بیان کریں. دوسری چیز اللہ کے رسول فرمایا العقل اصل دینی, عقل ہماری دین کی اصل ہے. ساری دنیا کے مذاہب بنیاد رکھتے ہیں بے عقلی پر. اگر آپ نے عقل کو دخل مانا تو مذہب اسٹارٹ ہی نہیں لے پائے گا. ابھی ایک مثال دیتا ہوں. رام چندر جی بہت بڑا کیریکٹر ہے. رام چندر جی کے بارے میں سب سے پہلے یہ آپ کو اندھ وشواس سمجھتے ہیں, بلائنڈ فیتھ, اندھ وشواس, یہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ رام کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا والمیک جی نے اس کا کوئی سورس نہیں ہے. یہ پہلے جب تک یقین نہیں کریں گے تب تک رام ثابت نہیں ہو پائیں گے. ہر دنیا کے مذہب میں, کیوں
क्योंकि इसलिए नतीजा मालूम, क्रिश्चियनिटी जब बिगाड़ चुकी अपने मजहब को, अगर ओरिजिनल मजहब होता तो ये जुमला नहीं कहता, जब बिगाड़ दिया तो मजबूर होकर के क्रिश्चियनिटी कहती है कि मजहब की बुनियाद अकल पर नहीं है। क्यों? आप अकल से तौलेंगे स्लिप कर जाएगी। हमारे बस अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अल अक्ल अस्लु दीनी, अकल हमारी दीन की असल है। जो बातें हम कह रहे हैं ये हमारी अकल में आने वाली है। एक एतराज इस पर हो सकता है कि बहुत सी बातें हमारी अकल में नहीं आती, उसके बावजूद हमको मानना पड़ता है। अकल मोतबर किसकी है? एक मैथ का टीचर मैथ पढ़ा रहा है, सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बच्चा मैथ लगा रहा, गलत लगा रहा, कभी बोलता है कि ये सवाल गलत है? क्या बोलता है? किताब मुझे मालूम नहीं, ये बोलता ना। आंसर देखता, पीछे से देखता, टैली करता, नहीं आ रहा है, फौरन उसको बोलना चाहिए सवाल गलत है। ये नहीं बोलता है, बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक छोटे से मैथमेटिशियन की किताब आपको समझ में नहीं आ रही है तो परवरदिगार आलम की कायनात अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो यही तो जुमला बोलना चाहिए कि बात सच है, समझ में नहीं आ रही है। रोज बोल रहे नहीं बोल रहे, ये जुमला रोज हम हर चीज के बारे में बोलते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट नहीं है हर उस सब्जेक्ट के बारे में रोज नहीं बोलते। किताब इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कभी नहीं कहते गलत है, बोलते हैं। बायो वाला केमिस्ट्री को नहीं कहता, केमिस्ट्री वाला बायो को नहीं कहता, ये कहता था ठीक है, हमें नहीं मालूम है। अकल किसकी मोतबर होगी? अकल मोतबर इसकी होगी जो गाइडेड बाय गॉड होगी, वो है अंबिया अलैहिस्सलाम। अंबिया ने उन्होंने ये नहीं कहा कि अक्लो तुम्हारी अकल या अक्लों को, ये नहीं कहा। आपने फरमाया अकल हमारी दीन की असल है, वो अकल ही मोतबर है जो गाइडेड बाय गॉड हो, अल्लाह की जानिब से रहनुमाई जिसे मिल रही है उसकी अकल को ही एतबार किया जाएगा। इसी बुनियाद पर इस्लाम में ये उसूल बनाया गया। अच्छाई और बुराई की बुनियाद और दुनिया का ये फार्मूला है, जैसे मैथ का फार्मूला था वैसे ये फार्मूला है। अच्छाई और बुराई की बुनियाद इंसानी अकलों पर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अकल करे, आपकी अकल और हमारी अकल पे नहीं है। किसकी अकल पर है? जिसकी अकल को परवरदिगार आलम ने अपने कंट्रोल में रखा है और वहां से गाइड कर रहा है। उसकी वो कभी नहीं कहता है किताब ये बात हमारी सही है। वैसे भी दूसरी बात कह रहा हूं, 90% वैसे भी चांस है कि दो थोड़ा थोड़ा, असल में इसके स्टेप्स हैं, कौन से सुनिएगा जो बयान करने जा रहा हूं। हर मैथ है, लोअर केजी है, एक प्राइमरी है, हाई स्कूल सेक्शन है, इंटर है, फिर एमएससी है, दुनिया भर के। एक नीचे वाला मैथ है जो सबको समझ में आता है ना। ऐसे ही इस्लाम की वो चीजें जो हराम और हलाल है ना, वो हर आदमी को समझ में आ जाएंगी कि हराम और हलाल है। कुरान मजीद ने इसका जिक्र किया। फिर कुरान मजीद खुद कहता है कि इसके अंदर बात चीजें ऐसी हैं जो इल्म दरकार माने, और रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में बड़ी गहरी नजर रखते हैं, उनकी बात समझ में आती है। ये दुनिया में भी यही हमारे साथ कि बात छोटी छोटी चीजें होती हैं, हर मैथमेटिशियन समझ जाता है। जैसे जैसे ऊंचा मामला होता जाता है वैसे वैसे हमारी अकल क्या होती है, नीचे आना शुरू हो जाती है। ऐसे इस्लाम के कवानीन हैं। इस्लाम के कवानीन सारे के सारे अकल पर हैं। हम आपको न समझा पाए ये हमारी अकल का कसूर है, इस्लामी कानून का कसूर नहीं है। हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, हमारी ये सलाहियत नहीं है कि मैं आपको सेटिस्फाइड कर पाऊं, ये मुमकिनात में से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सेटिस्फैक्शन मौजूद नहीं है, नहीं। इसी बात को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस्लाम की असल अकल पर कुरान मजीद ने 12 कहा कि इसके बारे में क्या आप गौर करें, गौर और फिक्र करें।
کیوں غور و فکر کی بات کر رہے ہیں؟ اگر اپنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، قرآن کی بے شمار آتے ہیں جس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ غور اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارا دیکھنا بڑا مسئلہ ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ تو اللہ، تو کہتا ہے اگر میرے بارے میں تم کو معلوم کرنا ہے تو یہ میں نے جو بنا رکھا ہے اس پر غور کرو اور آپ کا لڑاؤ، ہم نظر آئیں گے۔ ایک بدو سے ایک فلسفی ٹکرا گیا، فلسفی فلاسفر ہے، بدو اڑ چلا رہا۔ تو فلسفی تو ویسے بھی آدھے ہوتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے بدو سے پوچھا یہ سب کس نے پیدا کیا؟ کالا نے کہا بیوقوف آدمی، بیوقوف آدمی، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، یہ سب بائی چانس پیدا ہو گئی۔ بدو بولا دیکھو اگر ہم کہیں کھڑے ہوں وہاں پر اونٹ، وہ بدو کو بدو کی مثال آئے گی نا، وہ راکٹ کی مثال تو نہیں دے گا۔ وہ بولا کہ دیکھو ہم ریگستان میں ہیں، ایک جگہ اونٹ کی مینگنی ہے، اونٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن مینگنی دیکھ کر کے ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے۔ گھر کے ہم نے اونٹ کو نہیں دیکھا لیکن یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جناب یہاں پر مینگنی ہے لہذا اونٹ گزرا ہوگا۔ اس نے کہا فلسفی سے یہ اتنا بڑا سورج، چاند، ساری دنیا، اس کو دیکھ کر یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی نہ کوئی اس کو بنایا ہوگا؟ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ سمجھ میں آ جائے، دنیا کی کرشمہ دیکھ کر اللہ سمجھ میں نہیں آتا؟ تو فلسفی کا دماغ گھوم گیا۔ حضرت علی، اب حضرت علی تو خود اسلامک فلسفی، ان سے ٹکرا گیا دوسرا فلسفی۔ اترے گا علی تم پڑھے لکھے آدمی ہو یار، کم سے کم تم تو خدا کے بارے میں صحیح صحیح رائے رکھو یار، یہ تو کی بات کی خدا ہے لوگوں کو ڈرا رکھا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتا بیٹھو تھوڑا سا بات کرتے ہیں قرآن سے۔ ابھی صحیح جگہ ٹکرا گیا تھا نا، وہ تو بدو تھا، اونٹ پر معاملے کو ختم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بیٹھو، اچھا بتاؤ اللہ نہیں ہے، تمہاری بات ہی صحیح، میں کہہ رہا ہوں اللہ ہے، تم کہہ رہے ہو اللہ نہیں ہے، ٹھیک اللہ نہیں ہے، بتاؤ میرا کیا نقصان ہو؟ نہیں سمجھے میری بات؟ دیکھو فلسفے کی بات ہے، اسے سمجھ آئے گی، تھوڑا سا یہاں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ ہے، ٹھیک ہے اللہ نہیں ہے، تمہاری بات صحیح ہے، ہمارا کیا نقصان ہوگا قیامت میں؟ اللہ نہیں، ہمارا تو کوئی بگڑنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس کا الٹا کر لو، ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہے، تم کہہ رہے ہو اللہ نہیں ہے، اور وہاں اللہ ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا تم ہر حال میں 50% لاس میں جا رہے ہو اور ہم 100% پروفٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہو گیا تو ہم کہتے ہی تھے، اور اگر نہیں ہوا تو اپنی پرواہ نہیں۔ تو ایسا دھندا کرو جس میں 100% فائدے کے چانس ہو، 50% لاس والی بات ہی نہیں کرو۔ یہ فلسفیانہ جواب دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے۔ حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آج اس کو بتا دیتے ہیں، معلوم ہے؟ سارے صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ کہتے ہیں، علی کو کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہ، یاد آ گیا بتا دیتے ہیں۔ یہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی چپکلش ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یہ خطبے میں بعد دو طرح کے مولوی ہوتے نا، جس کو 11ویں کھانی ہے وہ 11ویں پہ تقریر بھی کرے گا، ایسے شروع سے چلا آ رہا ہے۔ خطبے میں جمعہ میں جیسا بندہ ہے ویسی تقریر کرتا رہے گا، تو 11ویں والا نہ ہوگا کوئی۔ وہ خطبے میں حضرت امیر معاویہ کو خوش کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا کہ علی کا چہرہ نحوست والا ہو جائے، برباد ہو جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں نے دعائیہ کلمات علی پر یہ خطبے میں شروع کیے کہ کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو نور اور برکت سے نوازے۔ وہاں سے ان کے آگے کرم اللہ وجہہ شروع ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آگے چلیں، یہ بیچ کا بریکٹ کی بات، اس کو بریکٹ پہ رکھیے گا۔ اچھا، تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ محبت میری بنیاد ہے۔ کس سے محبت؟ اللہ، اللہ سے محبت وہ میری بنیاد ہے۔ یقینی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کو اللہ سے محبت ہو جائے تو دنیا کی ساری چیز اس کے سامنے پھر کیا ہے جو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔
وہ ایسی سی باتیں کرے گا کہ آپ بولیں گے اس کو میوزیم میں رہنا چاہیے، یہاں رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے اللہ والے ایسے جو اللہ میں مست ہو گئے، لوگ پتھر مارتے رہے ان کو، انہوں نے کچھ نہیں کہا، برداشت ہی کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میری بنیاد ہے، میں اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے؟ اگر آپ اس کا ہم الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو الفاظ نہیں ہے۔ معاملہ کیسے معلوم ہوتا بندہ کتنا محبت کرتا ہے؟ معاملہ جب معلوم ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف اللہ کا احکام آتا ہے تب معلوم ہوتا ہے بندہ محبت کتنی کرتا ہے۔ ویسے تو ہر آدمی ہوتا ہے اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اللہ کے رسول بتاؤ اللہ ہم نے کتنا چاہتا ہے؟ بڑا سمپل سا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا چاہتا ہے؟ حضور نے اس سے سمپل جواب دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو تمہیں اللہ کو کتنا چاہتے ہیں، جتنا تم چاہتے ہو اتنا اللہ تم نہ چاہتا ہے۔ جتنا آپ اللہ کو چاہتے ہیں اتنا ہی پروردگار عالم آپ کو چاہتا ہے، اور وہ اپنی چاہت کا ذکر کرتا ہے کہ بندہ ایک بار تمہاری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، وہ اگر ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک گز آتا ہوں، وہ دھیرے دھیرے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ سے محبت کا حقیقت میں پیمانہ اطاعت ہے، اور اطاعت اس لیے قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہمارے نبی کی بات مان کے دکھاؤ، نبی کی بات مانو۔ اب شعبان آ رہا ہے، نبی کیسے بولا شعبان گزارو، وہ مانیں گے تب اللہ سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ نہیں جی کمکم میں لگنا چاہیے، لائٹ ہونا چاہیے، حلوہ، یہ سب اپنے دل کی اطاعت کی بات ہے۔ اللہ کی محبت معلوم ہی ہوتی ہے جب ہمارا نفس اور اللہ دونوں آمنے سامنے آتے ہیں، تب معلوم ہوتا ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ ہم کو اگر کسی عورت سے محبت ہے، اپنی بیوی بچوں سے محبت ہے، کتنی غلط چیزیں اس کی ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ بول دیں یہ ساڑی پسند ہے، پیسہ کم ہے، اس کے باوجود چلو یار روز روز مانگتی کیا 200-400 روپے قرضہ لے کر کے کر دیں گے، کیوں؟ محبت ہے۔ وہ محبت نہیں جی پنگا رہا، لانے بھی گئے تو نہیں لاتے، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے نا ہمارا تھا۔ اللہ سے محبت بھی یہی بتاتی ہے، جب ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہر لمحہ آتا ہے۔ فجر کا وقت آیا، سو رہے، اللہ بولا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آپ بولے اللہ نیند آتی نا؟ ایمان سے بتاؤ آپ کا آفیسر اگر بیل دے کر بلا لے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ آفس چھوڑ کے اللہ اس بیل سے بھی کم نیچے درجہ ہے نا، تبھی تو نہیں کہ اس کے بلانے سے، یہ اس کی بھی تو بیل ہی ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے یار الصلاۃ اور نماز؟ پھر فجر میں یہ بھی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو میٹھی میٹھی نیند ہے اس سے صلاح بہتر ہے۔ یہ جتنی فجر کی پرابلم ہے صرف ایک وجہ ہے، اگر اس وجہ کو آپ چھوڑ دیں کوئی مائی کا لال فجر کی پرابلم کریٹ نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں جلدی سو، دیکھیں فجر میں نہیں اٹھتے۔ سارا مسئلہ دیر میں سونے کا ہے جو فجر میں نہیں اٹھنے کا، ورنہ کوئی آدمی اتنا لمبا سو نہیں سکتا۔ اللہ نے بڑا سسٹمیٹک نماز کا سسٹم رکھا ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد سورج کے 1.5 گھنٹے ڈوبنے کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ پورا آپ کو شیڈول بتاؤں، پوری دنیا کا ہی معاملہ ہے۔ سورج جب ڈوبے گا اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد کس کا وقت ہو جائے گا؟ عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ بہت زیادہ بات لوگ پڑھتے 1.25 گھنٹہ، 2 گھنٹے میں پورے ہندوستان میں نماز ہو جاتی ہے۔ 7 بجے سورج ڈوبا، 9 بجے جماعت ہو گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عشاء کے بعد گپ شپ نہیں مارو۔ 9 بجے اگر آپ سو جائیں تو 5 بجے آپ کی نیند کھلنا نہیں کھلنا؟ ایمان سے بتاؤ۔ آپ دعا کریں گے اللہ کب فجر کا وقت ہونا اٹھنا بھائی۔ ساری پرابلم فجر میں نہ اٹھنے ہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اسلامک سسٹم خدا کی قسم کھا کے
کے کہتا ہوں اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہمارے مزاج کو بنانے والا ہے، ہمارے مزاج کے خلاف اس نے سسٹم کو نہیں بنایا ہے۔ اس نے جتنا سسٹم بنایا ہے پہلے ہمارے مزاج کو سامنے رکھا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں نے تمہارے اوپر وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے جس کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی، ایسا ناممکن ہے۔ اطاعت بات اس پر آئی تھی، اطاعت معلوم کب ہوتی ہے؟ جب اللہ اور ہمارا فائدہ ہمارا نفع۔ اسی قرآن مجید نے کہا نا کہ بعض لوگ من اتخذ ہواہ الہ، کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ کون بناتا ہے؟ یہی مطلب ہے۔ اللہ بولا آؤ، آپ بولے اللہ نیند آ رہی ہے، اس کا مطلب آپ کا ہمارا نفس ہمارا خدا ہے۔ اللہ اللہ بیکار کا جھوٹا رٹ ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اللہ اکبر کی آواز حضور سنتے تھے، ایسا اٹھ کے بھاگتے تھے، لگتا تھا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ کبھی ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے الحب، اللہ کی محبت ہمارے پاس ہے۔ محبت آتی جاتی ہے اطاعت، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو۔ نبی بخشا بخشایا، جنت کا ایک گریڈ آلریڈی الاٹ ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ وہ نبی جان بوجھ کر ایک نماز نہیں چھوڑا ہے، ایک نماز، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک نماز نہیں چھوڑا ہے۔ اس کے امتی اس جشن میں نماز چھوڑتے ہیں جس جشن میں اس نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اس جشن میں اس نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ کوئی 12 ربیع الاول کا جلوس بغیر نماز چھوڑے ادا نہیں ہوتا۔ یہ کون سا جلوس ہے؟ یہ کون سی اطاعت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ آپ کو معلوم ہے 1,24,000 محتاط انداز میں صحابہ ہیں۔ ایک حدیث یہ نقل نہیں کی گئی پورے حدیث کے ذخیرے میں کہ ایک صحابی نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول ہونا کر کو نماز چھوڑ دیے کیا کرنا؟ یہ سوال موجود نہیں ہے پورے حدیث میں۔ چیلنج کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے باوجود یہ چیلنج کرتا ہوں، ایک حدیث کو دکھلا نہیں سکتا کہ 1,24,000 صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول جان بوجھ کر نماز چھوڑے۔ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہماری اور صحابہ کی زندگی میں کتنا فرق آیا ہے۔ یہ جو آج ہم جھیل رہے ہیں نا، مولوی صاحب جتنی بھی تقریر کر لیں مسئلے کا حل ہے، مسئلے کا حل کچھ نہیں ہے۔ مسئلے کا حل صرف اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، کچھ نہیں مسئلے کا۔ نہ آپ کو ہتھیار کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت کر لو دنیا تمہارے قدموں میں سرنڈر ہو جائے گی۔ کہ جتنی پرابلم ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پر سب چیز کو ڈیفائن کر رکھا ہے اور اس کے یہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے، محبت کیسے پیدا ہو؟ ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس فارمولے کے کس پوائنٹ پر ہمارا عمل ہے۔ اگر وہ عمل ہوگا تو محبت ہوگی، وہ عمل وہ پوائنٹ جتنے کم ہوتے جائیں گے اتنی محبت نکلتی چلی جائے گی۔ نمبر 1، قرآن کریم سے کتنی دلچسپی ہے؟ قرآن کریم سے کتنی دلچسپی؟ پڑھنے کے لحاظ سے نمبر 1، سمجھنے کے لحاظ سے نمبر 2، عمل کرنے کے لحاظ سے نمبر 3۔ اگر ان 3 میں پہلا درجہ ہے تو پہلے درجے تک ہی رہنے کا ہے، محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ دوسرا درجہ ہوگا تھوڑی سی بات آئے گی، تیسرا درجہ ہوگا اب اصل اطاعت آئے گی، محبت داخل ہوگی۔ نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ دیا جائے کمپلیٹ طور پر، بغیر کسی چون چرا کے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہارٹ میں پرابلم ہے، ڈاکٹر جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہ بولتا ہے کہ مولانا صاحب بائی پاس کرانا ہی پڑے گا۔ زیادہ شک ہوتا ہے 1-2 سے اور چیک کرا لیتے ہیں،
لیکن ڈاکٹر کی بات پر اعتماد کر کے سینہ پھڑوا دیتے ہیں، جبکہ موت کا خطرہ 100% موجود ہے بائی پاس والے کو، کراتے نہیں کرا، اور پھڑوانے کے بعد پیسہ بھی دیتے ہیں اور تھینک یو بھی بولتے ہیں ڈاکٹر کو، اس سینہ پھڑوانے کا پیسہ بھی دیتے ہیں، اور جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو تھینک یو بھی بولتے ہیں، مٹھائی بھی لے جا کے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اگر ہماری روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر ہیں، اگر وہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کی بات پر اعتماد نہیں ہوتا، یہ 2 پیسے کی ڈاکٹر کی بات پر سینہ پھڑوا دیا۔ اور اللہ کے رسول جو روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم بھٹک نہیں سکتے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 میرا طریقہ۔ اس بات پر یقین نہیں آتا ہے کہ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ 2 پیسے کے ڈاکٹر کی بات پر اتنا ہے کہ جان سے کھیل جاؤ، اور اللہ کے رسول کی بات پر اتنا بھی اعتماد نہیں ہو کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا مسئلے کا حل۔ ایسے ہم جیسے بیوقوف لوگ تقریر کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا، ہونا ہی اسی وقت ہے جب تک اللہ کے رسول کی بات کو اپنی تعویذ کی طریقے سے گلے میں ٹانگ لے، تب جا کر کے مسئلے کا حل ہونا ہے، تب محبت پیدا ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کی پابندی۔ پورے ہندوستان میں ایک عجیب، جمعہ کی نماز پڑھ کر کھڑے بھاگ رہے ہیں، ایک بڑی آبادی، اور جو بھاگ رہی ہے، ہم تو پہلے کچھ فہمی میں تھے شروع میں، اب تو خیر ہم اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں، پہلے میں سمجھتے تھے گھر جا کے پڑھتے ہیں، جو مسجد میں نہیں پڑھتا انہیں گھر جا کے کیا پڑھتا ہے، کبھی زندگی میں نہیں پڑھتا، جھوٹا ہے۔ وہ جو مسجد میں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں۔ ایک بڑی آبادی نکل رہی، جمعہ کا فرض ہوا اور گھر سے نکلی۔ دیکھو میرے پاس تو مثال ہی ہے چھوٹی، آفیسر کے آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہیں نا، تو 5 بجے بھاگو گے تو آفیسر کے آنکھ کا تارا نہیں بنو گے، ٹائم سے پہلے جانے کا، ٹیبل صاف کر لینے کا، بعد میں آخر میں نکلنے کا۔ اب آفیسر بولتا ہے بڑا محنتی آدمی ہے، وہ جو ڈیوٹی کر رہا ہے 8 to 5، اس سے کبھی بھی آپ آفیسر کے قریب نہیں ہو سکتے، آپ کو اوور ٹائم لگانا ہی پڑے گا۔ اللہ سے اگر محبت کرنی، یہ نماز فرض، یہ ڈیوٹی ہے، فرض ہے، 8 سے 5 والی بات ہے۔ اگر اللہ کے قریب قربت چاہ رہے ہیں تو نفل ہی قربت کا ذریعہ ہے۔ حضور زیادہ نے کہا اللہ کہ رسول ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانے کا ہے۔ بات تو کہتے حضور سب مالک ہیں، جنت کے پورے کے مالک ہیں۔ اللہ کا رسول کہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے کرو، ہم تو مالک ہیں، اپنے ساتھ تم بولے چلیں گے۔ میں نے کہا اگر میرے ساتھ تم کو رہنے کا شوق ہے تو باپو نماز پڑھا کرو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھا کرو۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا، بلکہ کہا نماز سے میری مدد کرو کہ میں تم کو جنت میں لے جانے کے لائق رہوں۔ نماز وہ درجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ رہنے کا شوق ہے تو نماز پڑھا کرو۔ اور نفل نماز حقیقت میں قربت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، نفل نماز ہے سیکنڈ اسٹوری۔ کیا ہے؟ سیکنڈ اسٹوری اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کہ گراؤنڈ فلور نہ بن جائے۔ بعد اس طرح سے مبتلا ہے، سیکنڈ اسٹوری کا پورا مٹیریل اکٹھا کریں، گراؤنڈ فلور بنا رہی ہے، نہیں، گراؤنڈ فلور بناؤ، اس کے بعد سیکنڈ فلور اسٹوری بنے گی۔ نفل نماز کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اوور ٹائم کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ تیسری چیز ذکر کریں، اب اس پر گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ اگلی بات جو اللہ کے رسول نے کہی ہے نا، اس میں یہی کہا ہے کہ ذکر اللہ انیسی، کہ اللہ کے ذکر ہی میری رفیق ہے، اللہ کا ذکر ہی میرا ساتھی ہے۔ اب اس پر بھرپور گفتگو کریں گے انشاءاللہ کل زندگی رہی تو، اس طرح اس پر چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے جو نام ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے۔ کبھی بیٹھ کر کے ایک صفت پر غور کرو، اللہ رازق ہے، آپ کو تو دیا جاب کر کے، اس شیر کو جو دیا انہیں کون جاب کیا؟
शेर कहता है हमको फ्रेश होना, हम मुर्दा नहीं खाते। क्या कहता है? हमको फ्रेश होना, हम मुर्दा नहीं खाते। उसको डेली फ्रेश का इंतजाम करता कि नहीं करता? ये मतलब है अल्लाह खालिक है, ये मतलब है। बाद जानवर कहते हैं अल्लाह हम ना मुर्दा होना, उनको मुर्दे का इंतजाम करता है। बाद अल्लाह की मखलूक कहती हमको अल्लाह गलादत होना, उसको गलादत का इंतजाम करता है। बाद जंगल में ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ दूध पीते हैं। आपको हैरत होगी कि वो जानवर जाकर खड़े हो जाते हैं और वो दूसरे जानवर जिनको दूध का शौक है वो दूध पी लेते हैं और उस दुकान से खड़ा रहता जानवर। कभी घड़ियाल देखा है? घड़ियाल मुंह खोल करके बैठता है। घड़ियाल के जो चौबड़ है ना बड़े हैवी साइज होते हैं, इनके पकड़ के मदद दबाए तो अंदर बनता है। वो जब चौबड़ से दबाता है ना तो आप वो खिलाल करने के लिए तो उसके पास है नहीं टूथपिक की लगा करके निकाल देने का, सब फंसा रहता है। और में कभी ये सीन आपने देखा नहीं देखा है? अब वो घड़ियाल टानी पे आ करके किनारे बैठ जाता मुंह खोल के। अल्लाह ने एक परिंदा पैदा किया है, वो परिंदा कुछ नहीं खाता, वो सिर्फ घड़ियाल के दांत का फंसा हुआ खाता, उसका रिस्क वहां रखा है। और वो घड़ियाल जो तुम्हारी टांग पकड़ के खींच के लेके चला जाता, उसके मुंह में 20 से 25 परिंदे बैठते छोटे वाले, इतना से मुंह खेले बैठा रहता। उसे मालूम है ये खिलाल कर रहे हैं, अगर बंद कर दिया तो दोबारा नहीं आते ये। उनकी रोजी वहां रखा है। ये मतलब है अल्लाह राज़िक है। ऐसे सोचे बैठ करके अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी। एक एक चीज को सोचें, एक एक चीज को सोचें। एक मिसाल आपको दिया हूं, ऐसे हजारों चीजें अल्लाह की सिफत हैं। अगर उस पर हम गौर करें तो परवरदिगार आलम से खुद ब खुद हमारी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह की नेमतों का तज़किरा, इसको सोचें। अल्लाह ने बहुत सी नेमत दी। एक कभी अंधे को देख करके 5 मिनट खड़े हो जाए, हम अगर ऐसे होते तो क्या होता है? आप अंदाजा करें कि दिन भर में कितनी मर्तबा वो इस बात की मदद का दरकार है कि हर आदमी बोलता रहे, ए भैया देखो सामने ठेला है, भैया दाएं तरफ जाना जरा, देखो सामने। और कितनी ठोकर खाता है दिन भर में, है? और अल्लाह ने हमको बगैर एप्लीकेशन दिए, बगैर पैसा खर्चा किए आंखें रखी। अगर देह में ये बात आती है उससे ली क्यों है? आती ना, क्रॉस क्यों चलाता रहता है, उसकी भी वजह से वो लेता इसलिए है ताकि जिनको दे रखी है वो कदर करें। उसके बदले में उसने कह दिया कि अगर हमने आंख ले ली है और उसने सब्र कर लिया तो हम जन्नत में भी तुमको दे देंगे, जन्नत भी तुम्हारे लिए है, जन्नत दे दिया है। लिहाजा अल्लाह की नेमतों का तज़किरा, अल्लाह की नेमतों को याद, बैठे कभी रात में दिन में 2-4-10 मिनट बैठ करके अल्लाह की नेमत, अगर इस तरह से बात करेंगे तो परवरदिगार आलम की मोहब्बत आएगी। और जो लोग अल्लाह वाले हैं उनके पास बैठो, कम से कम एक आध ऐसे आदमी से मोहब्बत करो जिंदगी में कि जिसमें आपका हमारा कोई इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं हो, इंफरादी तौर पर हमारा उससे कोई फायदा नहीं है। क्यों मोहब्बत है? नहीं साहब ये बंदा अल्लाह वाला है, कम से कम एक लेकर के जाओ ऊपर कि अल्लाह ये भला बंदे से मोहब्बत करते थे, कोई हमारा जाती ताल्लुक नहीं, ना उससे पैसा लेने के था, ना उसके पास कुछ करना था, सिर्फ और सिर्फ ये मालूम था कि अल्लाह वाला है, लिहाजा हम उसके पास आते जाते थे। कम से कम एक दोस्ती ऐसी बनाओ और एक ऐसी दुश्मनी भी बनाओ, एक दुश्मनी भी ऐसी बनाओ। वो जो बादू वाले से लड़े हो ना, वो तो अपनी जात से लड़े हो, चचादार भाई से लड़े हो, अपनी जात से लड़े हो, सब में अपनी जात से लड़ाई की। एक लड़ाई ऐसी करो, अल्लाह आपके लिए लड़ा हूं, ये बंदा शराब पीता है, ये बंदा आपकी बात नहीं मानता है, ये बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, ज्यादा हम इसे बात नहीं करना चाहते। एक ऐसी दुश्मनी लेकर जाओ, एक ऐसी दोस्ती लेकर के जाओ, ये कैफियत पैदा करेंगे तब मोहब्बत पैदा होगी। वाफ़दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।